یا اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے محسن پاکستان، شہید اسلام اور شہید پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج پاکستان نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو کھو دیا ہے۔ ان کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دعاؤں کے ساتھ دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ آج جو میرے الفاظ ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ بہت بڑا لاس ہے، لیکن وہ جو پاکستان کو دے سکتے تھے وہ دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اس وقت جن شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں، وقاص ملک ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سابق سیکرٹری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ ان کو وہ اپنا وکیل کر رہے تھے، اور یہاں پہ بھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے۔ جس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں، اب سے چند گھنٹوں بعد انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کرنا تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں پیٹیشنر تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، لیکن وہ اپنا یہ خواب ادھورا لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ملک صاحب کی ملاقات ہوئی 2 دن قبل۔ وہ ملاقات کیا تھی، اس میں کیا باتیں ہوئیں، وہ تمام تر جو قصہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا احوال تھوڑا سا بتا دیجئے۔ جی، میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں اس دکھ کے موقع پہ بھی، کہ آخری وہ شاید میں وہ فرد ہوں گا جس کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے پاس بلایا، اور مجھے ان کی ایک کتاب تھی داستان عظم، یہ انہوں نے مجھے گفٹ کی، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے تحریر کیا، اور خلوص اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ یہ انہوں نے مجھے اپنی کتاب بھی دی۔ اور اصل مقصد جو ڈاکٹر صاحب کا تھا، وہ بلانے کا کوئی ذاتی مقصد آپ سمجھ لیں کہ میری فرائیڈے کو 5 بجے ایگزیکٹ شارپ ملاقات ہوئی ان کے ساتھ، اور انہوں نے پٹیشن سائن کی، اور حشاش بشاش اور بہت عمدہ لگے وہ مجھے بیٹھے ہوئے اور ہر حوالے سے۔ اور اس دن بھی جو بات تھی وہ پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات تھی، اور کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کا، خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس معاملہ عدالتوں میں زیر التوا یا میرے تفسد سے نہیں ہونا تھا، بلکہ وہ اس وقت بھی ان کے جو پاکستان کا فیوچر ہے اور جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان کو شدید تحفظات تھے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ میری پارٹیسپیشن اب بھی ہونی چاہیے، اور یہ ایشو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ ڈاکٹر قدیر خان زندہ ہے، اور اس کا پاکستان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اس کے بارے میں وہ بڑے حساس تھے اپنے جذبات کے سلسلے میں۔ انہوں نے جب ڈاکٹرز کے اوپر، یہ ینگ ڈاکٹرز کے اوپر بیٹن چارج ہوتے دیکھا چند دن قبل، تو ان کو اس کی بھی تو بڑی تکلیف تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے پھر اپنا ایک قلمی پہلے بھجوایا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹرز کا جو ٹیسٹ لے رہے ہیں، اس کے اندر جو ایم ڈی کیٹ ہے، اس کے اندر جو 6,000 روپیہ فی بچہ لے رہے ہیں، اور ان سے بار بار ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اس کے اندر ان کو نمبر کم دیتے ہیں، پھر دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں، اور کوئی رقم انہوں نے اپنے اعداد شمار اکٹھے کیے ہوئے تھے کہ اب تک وہ 75 کروڑ کے قریب رقم وہ لے چکے تھے بچوں سے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمارا جو یہ اسپیشلائز ایجوکیشن ہے، خاص طور پہ جہاں پہ میرٹ ہوا کرتا تھا، تو میرٹ لسٹ لگا کرتی تھی پہلے، اور ہر کالج کو، پروفیشنل کالجز کو سیٹیں الوکیٹ ہوتی تھی، اور جو میرٹ پہ آ جاتے تھے ان کو ایڈمیشن مل جاتے تھے، اور کسی کو بھی تحفظ نہیں رہا اس کے بارے میں۔ لیکن جب ایک مروجہ نظام ٹھیک چل رہا ہو اور بہتری کی طرف جا رہا ہو، اس میں پراسپیرٹی آ رہی ہو اور ترقی ہو رہی ہو، تو اس کے بدلے ہم اس کے اندر کمرشلزم یا ان سے پیسے اینٹھنے کا، غریب لوگوں سے، فیوچر سے، اس میں ان کا جو نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ پیسے ایکسٹارٹ کرنے کے لیے، پیسے جمع کرنے کے لیے ہر ادارہ نہیں ہوتا،
بلکہ اس میں کئی ایسے بچے بھی ہوں گے جو افورڈ نہیں کرتے ایجوکیشن کو، جن کا اس ایکسپینسو نظام تعلیم میں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو ہم اچھا برین چائلڈ، اچھا برین مائنڈ کیسے اوپر لے کے آئیں گے کہ بچوں کو کیسے پروموٹ کریں گے جو کہ میرٹ کے اوپر آئے. اس کے اوپر وہ سخت ان کا جو تھا نالاں تھے وہ، اور انہوں نے اس کے اوپر مجھے پہلے چند دن آن بورڈ رہے، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ڈیلیبریشنز کی، اس کے اندر رابطے میں رہے، پھر انہوں نے تیار کی پٹیشن، پروف ریڈنگ کروائی، پھر مجھے بلا کے پھر مجھے یہ اپنے داستان عظم ان کی جو تھی وہ گفٹ کیا. اور میرے لیے میرا خیال ہے کہ اس زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا کہ اگر قائد اعظم کے بعد کوئی صاحب اگر پاکستان بنانے والے ہیں اور پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پہ اور ایک نیوکلیئر پاور کے طور پہ اور ایک بیلنس جو ریجن میں کریٹ کیا انہوں نے، اور آج جو پاکستان کی عزت اور توقیر ہے ان کی وجہ سے ہے، اور وہ فادر آف نیشن آپ ان کو کہیں. اور آج جب میں جنازے میں گیا تو میرا نہیں خیال کہ یہ صاحب اقتدار اس قدر توقع کر رہے ہوں گے، لیکن ہر آنکھ اشک بار تھی، اور لوگ اپنے دل سے وہاں پہ اور اپنی اس طریقے سے گئے تھے کہ جس طرح ان کے گھر میں کوئی ان کے بزرگ کی فوتگی ہو جاتی ہے. لیکن دوران گفتگو فیاض صاحب جو میں نے چیزیں آبزرو کی، نوٹ کی، پہلے تو دیکھا ان کو تو وہ گھرے ہوئے تھے، اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے تھے، بٹ ہی واز ناٹ فیلنگ، وہ اس کی ایسی کوئی طبیعت خراب نہیں تھی، بلکہ کہتے تھے، بلکہ وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھئی میرے پر ایسے ہی آپ خام خواہ مجھے پرائیویسی دیں، اور یہ کیا آپ لوگ ہر وقت کیا آپ جانچتے رہتے ہیں. ان کا کچھ رویہ اس قسم کا تھا. خیر انہوں نے پھر وہ تھوڑا سا جب تخلیہ ہوا پھر بات چیت شروع کی. تو انہوں نے جو وہ پٹیشن تھی تیار کی، اس پہ انہوں نے ایک آپ کو تحریر بھی دی تھی، وہ اگر آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں وہ کیا تحریر ہے؟ جی وہ میں ہم اگر یہ کہیں کہ زندگی کی ان کی آخری شاید تحریر وہی ہے. میں آپ سے وہ تحریر شیئر کر دوں گا. اتفاق سے آج پہلے تو صبح سے میں ذہنی طور پہ صدمے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، میں بھی نہیں تھا، تو پھر ابھی جنازے سے ابھی کچھ دیر پہلے واپس آیا ہوں. اتفاق سے کوئی ایک آدھی کاپی جو میری گاڑی میں پڑی ہوئی تھی، جو میں نے صبح فائلنگ کرنی تھی جا کے ہائی کورٹ میں، ان کی طرف سے جو آخری ہے وہ یہی تحریر ہے جو میرے پاس اوریجنل کاپیز اس وقت ہیں، ان کے دستخط ہوئی ہوئی. اس میں کیا لکھا گیا تھوڑا بہت ہمیں بتا دیں. اس میں انہوں نے جو تھے کہ وہ پی ایم سی کے جو رولز ہیں ایم ڈی کیٹ، اس کو چیلنج کروایا تھا انہوں نے میرے ذریعے. ٹھیک ہے. کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہوا ہے، یہ 2021 میں انہوں نے 4 جون 2021 کو یہ ڈاکٹرز کے اوپر انہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی کنڈکٹ آف ایگزامینیشن ریگولیشن 2021 انٹروڈیوس کرائے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جو نیو ینگ ڈاکٹرز ہیں جو ہمارا کریم ہے نیشن کا، وہ مشکل فیس کر رہے تھے اور ان کے اوپر بیٹن چارج ہو رہا تھا اور مزریبل کنڈیشن تھے. تو وہ ان کا یہ تحفظ بھی تھا کہ جب ہم اپنے آپ کو نیوکلیئر اسٹیٹ کہتے ہیں تو اپنے یوتھ کے ساتھ ہم کیا رویہ کر رہے ہیں. اچھا تو ان کا آپ ظاہر ہے ملاقات وہ ہوئی، اس کے بعد اس میں کوئی انہوں نے ایک تو یہ میسیج یوتھ کے لیے دیا، اور کیا ان کو یوتھ دیا کوئی میسیج پیغام حکومت کے لیے، عوام کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے؟ میرا خیال ہے وہ مجھے چونکہ کچھ انٹرویو کے حوالے سے اس طریقے سے گیا نہیں تھا، چند ایک کلپس ان کی گفتگو کے میرے پاس ضرور محفوظ ہیں، جو کہ انہوں نے اپنا بھوپال سے آنے کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ ملک برادری سے ہیں. اچھا. وہ باقاعدہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور بتایا کہ نیم پلیٹ بھی ان کے ایک دفعہ گھر پہ لگنے لگی تھی. تو وہ بڑا ہی انہوں نے فرینڈلی، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنی پوری رویداد پیدائش سے لے کے اپنے چچا کا ہونا کا، ان کا جسٹس ہونے کا، لاء سے پروفیشن سے تعلق کا، وہ سارا رپیٹ کرتے رہے، یعنی اپنی پوری زندگی پوری سوانح حیات رپیٹ کر دی. اور ان کے ساتھ ان کی مسز بھی کچھ فاصلے بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو بھی بتایا کہ یہ اکلوتی اپنے ماں باپ کی بیٹی تھی جنہوں نے شادی کی اور ان کے سیٹل ہو گئی. اور وہ چیریٹی بہت زیادہ کرتے تھے، مطلب یہ ان کی آپ کو شاید
بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ اس قدر خدا ترس آدمی تھے. مثلا چیریٹی کیا، لوگوں کی بچوں کی شادیوں میں، بیماری میں، مساجد کی تعمیر نو میں اور تعمیر میں وہ کافی بڑھ چڑھ کے. ابھی بتایا کہ مجھ کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے کم ہو گئے تو میری بیگم نے بھی بیچ میں کنٹریبیوٹ کیا اپنی اس میں سے. اچھا. تو کہنے کی یہ تو ہر وقت ویلفیئر کا سوچتے رہتے تھے. مطلب میں اس حالت میں بھی دیکھ کے حیران رہ گیا. مجھے ویسے حالت خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایسی نہیں لگ رہی تھی، نہ ان کے ہاتھ پہ سویلنگ، نہ چہرے پہ سویلنگ، نہ پاؤں پہ سویلنگ، نہ کوئی ان کے تواتر بولنے کے جس طرح رفتار میں کوئی کمی آ رہی ہے. اور میموری بڑی شارپ تھی ان کی، اور اتنے نیٹ اینڈ کلین، وائٹ کلر کی انہیں شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور جس طرح وہ بول رہے تھے. اور میرے بڑا جیسے کچھ سڈن ڈیتھ ہوتی ہے مجھے، لیکن وہ کچھ دن پہلے سنا تھا کہ وہ انہوں نے خود بتایا بھی کہ وہ وینٹیلیٹر سے واپس آئے تھے ریکور کر کے. اور وہ کسی حد تک جو لوگ ہیں نا عام جنرل میسز، ان کے بارے میں اچھا ویو رکھتے تھے کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ان کی دعاؤں کے صدقے میں واپس آ گیا ہوں. اچھا. لوگوں لوگوں سے جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ ان کا تعلق بہت پیارا تھا. جنازہ دیکھ لیجیے، اور اسی کا جو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے وہ جو ان کا تھا، اس سے آج ان کا جنازہ ثابت کرتا ہے کہ لوگوں سے ان کا ڈائریکٹ تعلق تھا، کتنے لوگ محبت کرتے تھے، محبت سے. اور آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں نے کوریج بھی کی، بار تھے ہر، اور شدید ترین بارش شروع ہو گئی، یالہ باری بھی لوگ لیکن پیچھے نہیں ہٹے. ان کی محبت میں لوگ اونچی آواز میں کلمہ بھی پڑھتے رہے. پاکستان درود شریف بھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اس طریقے سے مطلب ان کی جو کر سکتے تھے بیچارے، لیکن وہ اتنی دیر اس میں کھڑے رہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ان کا جنازہ تھا تو گپ اندھیرا ہو گیا. ہاں بالکل، کیونکہ طوفان آ گیا. وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا اندھیروں میں گم ہو گئے ان کے ساتھ، تدفین کے ساتھ ساتھ. تو وہ ایک عجیب سا وہ وہاں پہ منظر تھا. اور یہ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ ہم لوگ بھی ناکام رہے ہیں اپریشیٹ کرنے میں. اور پھر بعد میں روتے ہیں جب کچھ چلا جاتا ہے تو پھر یاد آتی ہے اس کی کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. ہاں، پشیماں ہونا. تو یہ ہماری ایک نیچرل ہیبٹ ہے. بٹ دا تھنگ از ٹوڈے، آج ہم نے اپنے جو ہے نا فادر آف دی نیشن کو ہم نے آج اپنے ودا کر دیا، کھو دیا آج. چلیں ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلم پاکستان کے درجات بلند کرے، اور یقیناً انہوں نے ایک اسلامی ریاست کے لیے اس کا جو دفاع ہے اس کو مضبوط کرنے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا. آج اگر ہم آزاد فضاؤں میں، اور جیسا کہ ملک صاحب نے کہا کہ جو اس خطے میں جو پاور کا امبیلنس ہوا تھا، جو اس کو انہوں نے بیلنس کر دیا تھا، اور آج جو ان فضاؤں میں، آزاد فضاؤں میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اس میں ان کا ایک بھرپور کردار تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے جو ہیرو ہیں ان کی قدر کرنے کی، ان کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق دے. مجھے اور ملک صاحب کو دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.